کتنا ظلم ہوا اور کتنے مشکل حالات ان پر آئے. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ست الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ چھٹا بندہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. سابقون الاولون کے اندر یہ کیا ہے؟ شامل ہے. اتنی بڑی فضیلت قرآن پاک میں نبی کی امت کے اندر جن کو افضل ترین بتایا گیا ہے، پھر نبی کی جماعت کے اندر بھی افضل ترین ان میں ان کا کیا ہے؟ شمار ہے. قوم سبا کے لوگوں نے انہیں پکڑ کر کے مکہ میں بیچ دیا تھا، پھیر دیا تھا. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا تو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، آگ جلا کر انگاروں کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا، اور پھر وہ آگ ان کی پیٹھ سے رسنے والی چربی اور خون سے بجھتی تھی اور کوئی چیز نہیں بجھاتی. ان کی آگ کا یہ لوہاری کا کام کرتے تھے، لوہے کا. سلاخیں گرم کر کے ان کے جسم کو داغا کرتی تھی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خباب بن عرب تیرے اوپر کتنی مشکلات آئیں. تو وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے قمیض اٹھا دیا اور کہا دیکھ لی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ماں رأیت کل یوم، جتنا ظلم اور تشدد اس بندے پر اور جو حالت میں نے اس کی دیکھی آج تک میں نے کسی کی نہیں دیکھی. اتنا مارا جاتا ہے، اتنا پیٹا جاتا ہے. ایک دن بے بسی کی عادت، آخر انسان ہے، تھک جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف پڑھنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مجبور ہو کر لاچار، وَهُوَ مُتَوَسِّطٌ بَرْدًا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سائے میں یوں تکیے پر تیل لگائی ہوئی ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے عرض کی، لقین المشرکین شدۃ، کہ مشرکین کی طرف سے ہم پر سخت ظلم و ستم ہوا ہے. آپ جانتے ہیں، الا تدعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ یہ حالات ٹل جائیں، آسانیاں آ جائیں، اللہ ہمیں ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا کرے. مجھے تو حوصلہ ملا ہے، میرے تو ایمان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے بھی انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی کہ اب ظلم و ستم سہتے سہتے تھک گئے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں اس ظلم سے کیا دے؟ نجات دے. اتنی بات کرنا تھی. خباب کہتے ہیں فقعد وهو مجبر وجهه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوڑ دی اور سیدھے بیٹھ گئے، اور حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ گویا آپ کے چہرہ انور پر انار نچوڑ دیا گیا، سرخ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم سے پہلے جو مسلمان ہو گزرے ہیں ان پر ایسے حالات آئے، لا یمشط مشاط الحدید
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو باندھ کر کے، ان کو زمین میں گاڑ کر کے، ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی، ہڈیوں کے سوا ان کے جسم پر کوئی چیز نہیں باقی رہی، ما یصرفہ ذالک عن دینہ، اتنا ظلم و ستم بھی انہیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن عرب کو کیا دے رہے؟ تسلی دے رہے، پہلی امتوں کے حالات سنا رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ آگے سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سر کی اس جگہ پر ان کے آرے رکھے گئے اور آروں کو چلا دیا گیا، فشق کا اسنین، اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا نہیں۔ اتنی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اوپر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو پہلے نبیوں کے ماننے والوں پر آئے تھے، اور اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کے ساتھ کو نہیں چھوڑا بلکہ ڈٹے رہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ دین بھی غالب آنے والا ہے، یہ دین بھی غالب آنے والا ہے۔ آج یہ مشکل نظر آ رہا، لیکن انشاءاللہ یہ غالب آ کر رہے گا۔ لیکن یہ سے ظلم و ستم تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیرے، بلکہ اپنے دین کے اوپر ڈٹ جائیں اور اس کو برداشت کریں۔ اب یہاں پر میں بات روکتا ہوں، میرے اور آپ پر یہ حالات ہیں، میرے اور آپ پر یہ حالات ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ ہو، اللہ کے حضور کوئی عذر پیش کر سکے کہ ہم مجبور محض تھے، ہم یہ بھی عمل نہیں کر سکے، وہ بھی عمل نہیں کر سکے، وہ بھی نہیں کر سکے، تو پھر اللہ کے حضور جب ہم نے پیش ہونا ہے میرے اور آپ کے پاس کیا عذر اور کیا بات؟ یہ سوچنے کا مقام ہے میرے اور آپ کے کہ حالات کتنے سخت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں قرآن پاک کی آیات نازل کی۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے اور سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھتے جائیں، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آیت نمبر 214 اللہ کریم فرماتے ہیں حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کا ساتھ دینے والوں، تم نے یہ سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھا ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر پہلی تمہارے حالات نہیں آئے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اللہ نے یہ فرماتے ہیں پہلے نبیوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر جب بھی میں نے مسلط کی، دشمنوں کو مسلط کیا، بیماریاں مسلط ہوئی، بھوک بھی گھروں کے اندر آئی، ساری کی ساری ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور ان پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ پڑھنے والے ایمانداروں کو یہ کہنا پڑا مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کا یہ فرماتے ہیں اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، یقین رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، ضرور آ کر رہے ہیں کہ مومنوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا غلبہ ہوگا۔ اور یہ حالات ہمارے اوپر نہیں آئے، ہم آزاد ہیں، ان کو پڑھیں تو ہم بالکل کیا ہے؟ آزاد ہیں۔ ہمارے اوپر دین پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آس بن
نے کام کیا، اس نے میرے سے ادھار کیا، جب ٹائم آ گیا میں اپنے پیسے مانگنے کے لیے گیا، جب میں پیسے مانگنے کے لیے گیا آج میں مجھے کہتا ہے محمد رسول اللہ کا انکار کرو تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ تم مر جائے دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے پھر بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ ہم کیا ہے پیسوں کے لالچ میں آ کر سب کچھ بلا دیا، اب تو دینار اب تو درہم بن گئے، پیسے کے بندے بن گئے، نہ اللہ کی تمیز رہی، نہ اللہ کے رسول کی رہی، نہ سچ اور جھوٹ کی تمیز رہی، سب کچھ برابر کر اور بھوک کا عالم ہے، ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے، مجبور محض ہے۔ شرط کیا رکھ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو تمہیں پیسے کیا ہے مل جائیں گے۔ تو جب حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ تم مر جائے دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے پھر بھی میں ان کا انکار نہیں کروں گا، اس نے اور زیادہ مذاق اڑایا، اچھا مرنا ہے پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر تو ادھر بھی میرے پاس اتنا مال ہے ادھر بھی اتنا مال ہوگا، میں وہاں پر تمہیں دے دوں گا، وہاں پر تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم پر نمبر 16 کے اندر کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نمبر 77 ہے، 77۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا آپ نے بلا اس شخص کو دیکھا جس نے میری آیتوں کا انکار کیا اور یہ کہا لأوتین مالا وولدا، اگلے جہان میں میرے پاس مال اور اولاد ہوگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اس نے اگلا جہان دیکھ لیا ہے یا اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، اللہ کو پابند کر رکھا ہے کہ اللہ اگلے جہان سے یہ چیزیں دے گا۔ کلا، اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اس کی باتوں کو اور ہم اس کی عذاب کو لمبا کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ جو کہتا ہے کہ ادھر بھی میرا مال ادھر بھی میرا مال، اللہ کریم فرماتے ہیں سارے جہان کے ہم مالک ہیں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس اکیلا ہوگا جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کی موت کا وقت آیا۔ ایک صحابی رسول یہ بیمار تھے، سخت قسم کے بیمار تھے، صحابی رسول انہیں پوچھنے آئے، جب ان کی حالت دیکھی کہ ان کا آخری وقت ہے کہنے لگے ابشر یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے والد تمہیں خوشخبری ہو، اخوانک غدا لقیک، کل تو اپنے پہلے والے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا۔